अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। अता का कहना था कि कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं, इसके पीछे सिर्फ सियासी मकासद हैं। अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, बिजली की कीमत का तयन लागत के हिसाब से किया जाए। हाफिज नईम ने कहा कि पंजाब हुकूमत और वफाक को कहता हूँ, रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रहे हैं, धरने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरियम नवाज़ मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक सप्लाई चेन मैकेनिज़्म मौसर बनाने की हिदायत। मरियम नवाज़ को इजलास में सप्लाई चेन मैकेनिज़्म और अशिया खुर्दनूश के नर्ख पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तोसी। मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश किया जाए। पाकिस्तान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 3 दिनों में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। अलर्ट जारी। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। खालिस्तान के क़याम के लिए सिखों का रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से निकल आए। इसराइल लिबनान सरहद पर कशीदगी में इजाफा, सिफारती हल तलाश कर रहे हैं। वाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रीन वॉर्सन ने अपने बयान में इस हमले के लिए हिजबुल्लाह को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियां देने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियां देने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया। TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार किया गया। ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा में नामालूम मकाम पर छुपे हुए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर पुलिस ने मुकदमा SHO हम्माद हुसैन की मुद्दत में थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज किया, जिसमें TLP के 1500 कारकुनान को भी मुकदमे में नामजद किया गया है, जबकि मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस का कहना है कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई, जिस पर TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजाहती बयान आ गया तो उसकी क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाएं। आपको फतवे देने का हक किसने दिया है? वाज़े कर दूं, अब ये मुज़म्मत से आगे का काम है। ये रिवाज शुरू हो गया कि कत्ल कर दो और इतनी रकम ले लो, अब इन हाथों को रोका जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि उनका अपना मकतबा फ़िक्र क्या है, मेरे बुजुर्गों ने जो किरदार अदा किया तारीख में और वो कारबंद रहे इस मामले पर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद कायदे आज़म के साथी थे। उनके दादा ने भी मुसलमानों के लिए खदमात फराहम की। बगैर तहकीक के, बगैर प्रेस रिलीज को देखे कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अब मुजम्मत से आगे का काम है। ये जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सर कलम करो और इतनी रकम ले लो, इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक व शुबहात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम मायूस हो रहे हैं और बात अब खुदकुशियों तक पहुंच गई है। मुल्क भर के लोगों ने इस धरने से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی ہمت اور تدبر سے پرامن مزاحمت کا مظاہرہ کیا. شدید گرمی اور بارش میں بھی لوگ مری روڈ پر دھرنے میں موجود ہیں. ان کا کہنا تھا آج خواتین کا جلسہ عام ہوگا. لاہور میں ناکہ بندی کر کے دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین کو روکا گیا. پنجاب حکومت اور وفاق کو کہتا ہوں رکاوٹیں ڈال کر اپنے لیے حالات خراب کر رہے ہیں. دھرنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. حافظ نعیم کا کہنا تھا ہم ہر صورت میں پرامن رہنا چاہتے ہیں. پاکستان تصادم کے راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا. جب آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو رکاوٹیں توڑی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ لوگ دو مزدوریاں کر رہے ہیں پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے. تنخواہ سے بھی زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. 1994 سے رہنے والی حکومتوں نے IPPs کو طاقتور بنایا. IPPs سے ہونے والے معاہدے سامنے لائے جائیں. بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حساب سے کیا جائے. ہم نے واضح طور پر اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں. ہم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ امارات ختم کرنی پڑیں گی. ناجائز معاہدوں کے پیسے عوام کیوں دیں؟ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا حکومت راستے بند کرنے کی حرکتوں سے باز آ جائے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام سرکاری افسران کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 cc سے زیادہ کی گاڑی استعمال نہیں کریں گے. ساری قربانیاں عوام سے نہیں مانگیں، خود بھی کچھ کریں. انہیں استعمال کرنا ہے تو اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھیں، اپنی جیب سے فیول کی قیمت ادا کریں. وزیر اعظم چاہیں تو آج ہی اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. تنخواہ دار طبقے پر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. بجلی کے بلوں کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے ہیں. IPPs کا آڈٹ کیا جائے. 2019 میں IPPs سے معاہدوں کو ریوائز کیا گیا. پورے پاکستان کے لوگوں نے اس دھرنے سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے. بجلی کے بلوں کا جو بم ان پہ گر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور اب واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بات قتل مقاتلے تک پہنچ گئی ہے، خودکشیوں تک پہنچ گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نرخ اور سپلائی چین میکینزم سے متعلق ہنگامی اجلاس طلب کیا. خصوصی اجلاس میں سپلائی چین میکینزم اور اشیاء خوردونوش کے نرخ پر تفصیلی بریفنگ لی. صوبے بھر میں سپلائی چین میکینزم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی. مریم نواز شریف نے اشیاء خوردونوش کے نرخ مناسب رکھنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ عوام پر مہنگائی کا بیجا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. بنیادی اشیاء ضروریہ کے نرخ عوام کی پہنچ میں ہونے چاہیے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکینزم درست کرنے سے مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے سسٹم کو بہتر بنانے سے اخراجات میں مزید کمی ہوگی. بحران اور کمی کی صورتحال سے بچنے کے لیے سپلائی چین میکینزم کو فل پروف بنایا جائے. سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ زاہد بخاری، وزیر زراعت عاشق حسین، چیف سیکریٹری، متعلقہ سیکریٹریز اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی. بانی PTI بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دن کی توسیع کی گئی ہے. ملزمان کو تفتیشی پیش رفت رپورٹ کے ساتھ 8 اگست کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. نیب نے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. ملزمان کا جسمانی ریمانڈ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے جیل ٹرائل کے دوران دیا. NDMA نے آئندہ 3 دنوں میں ملک کے مختلف شہروں میں 200 ملی میٹر تک بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق آئندہ 3 دنوں میں کشمیر، مالاکنڈ، ہزارہ، گوجرانوالہ ڈویژن میں 200 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے، جبکہ پوٹوہار، مردان اور لاہور ڈویژن میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے. NDMA کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 دنوں میں پنجاب میں فیصل آباد، ساہیوال، بہاولپور، ملتان، راجن پور، جبکہ سندھ میں کراچی، میرپور خاص، سکھر، حیدرآباد، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھہ، ترپارکر میں بارش متوقع ہے. بارشوں کے پیش نظر NDMA نے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور دیگر متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بلوچستان میں ڑو، زیارت، قلات اور سبی ڈویژن میں بارش کا امکان ہے، جبکہ KPK میں DI خان میں بھی بارش متوقع ہے. علاوہ ازیں نجی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ کراچی میں بھی آئندہ 3 دن تک بارشوں کا امکان ہے. شہر میں کہیں 30 سے 50 تو کہیں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے.
دوسری جانب جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے بعد رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 50 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی۔ نشیبی علاقوں میں واسا کی ٹیمیں ہیوی مشینری کی مدد سے نکاسی آب میں مصروف ہیں۔ ایم ڈی واسا کے مطابق نالہ لئی میں گوال منڈی کے مقام پر پانی کی سطح 12 فٹ ہو گئی ہے اور نالہ لئی پر خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، جبکہ نالہ لئی کے اطراف آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت میں سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر کیلگری میں ریفرنڈم منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خالصتان کے قیام کے لیے سکھوں کا ریفرنڈم رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام، ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ریفرنڈم رکوانے کے لیے بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ شہداء کے خاندان کے افراد نے ووٹ ڈال کر ووٹنگ کا آغاز کیا۔ ووٹنگ سے پہلے دعائیہ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ دعائیہ تقریب کے بعد خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ کینیڈا میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ اور کیلگری میں 1 لاکھ سے زائد سکھ آباد ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں میں راکٹ حملے میں شہریوں کی اموات کے بعد اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر کشیدگی میں اضافے کے مسئلے کے سفارتی حل پر کام کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان سرحد پر کشیدگی میں اضافہ سفارتی حل تلاش کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایڈرین واٹسن نے اپنے بیان میں اس حملے کے لیے حزب اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، جبکہ حزب اللہ نے الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ وائٹ ہاؤس مجدل شمس پر راکٹ حملے کے بعد اسرائیلی اور لبنانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، کیونکہ اس واقعے کے نتیجے میں جنگ کا دائرہ کار پھیل جانے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے تمام فریقین پر زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔